بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کا ذکر قرآن میں بنی اسرائیل کے قصے میں آتا ہے۔ فرعون کا تکبر تاریخ اور ادب میں مشہور ہے۔ قوم قبط و امالیک سے جو مصر کا بادشاہ ہوا اس کو فرعون کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے فرعون کا نام ولید بن معصب بن ریان ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کیے ہوئے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے رہتے اور ان کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کر دیے گئے تھے جو غروب آفتاب سے قبل ہی وصول کر لیے جاتے تھے۔ جو نادار کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے تھے اور مہینہ بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا، اور طرح طرح کی بے رحمانہ سختیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا گھر شہر سے باہر تھا۔ آپ کبھی والدہ کے پاس ہوتے اور کبھی شہر آ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ ظہر کے وقت مصر شہر میں داخل ہوئے۔ یہ وقت عموماً کچھ غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگ کیلولہ کر رہے ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں ایک قبطی تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور دوسرا اسرائیلی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قبطی کے ظلم و زیادتی کی شکایت کی اور ان سے قبطی کے مقابلے میں مدد مانگی۔ یہ قبطی فرعون کے باورچی خانے میں روٹی پکاتا تھا اور یہ اس سے اسرائیلی شخص کو فرعون کے باورچی خانے کے لیے لکڑیاں اٹھوانا چاہتا تھا۔ اس معاملے میں قبطی غلطی پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سے فرعون اور اس کی قوم کے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کو جانتے تھے اور اس وقت اپنی آنکھوں سے قبطی کے ظلم کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے پہلے تو اس قبطی کو سمجھایا مگر وہ نہیں مانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تادیباً اس قبطی کو ایک گھونسا دے مارا جس کو وہ قبطی برداشت نہ کر سکا اور وہی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا کہ صرف ایک گھونسے سے ہی یہ شخص مر جائے گا۔ آپ کی نیت تو محض اس کو ظلم سے روکنے کی اور تادیبی سزا کی تھی، جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر وہ شخص آپ کے گھونسے کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خلاف توقع وقوع پر نادم ہوئے اور فرمایا، یہ کام شیطان کی طرف سے ہے اور وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض فرمایا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ پاک نے معاف فرما دیا کیونکہ وہ معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگلے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں شہر میں نکلے تو دیکھا گزشتہ کل والا اسرائیلی شخص آج کسی اور قبطی سے لڑ رہا ہے۔ یہ اسرائیلی شخص پہلے دن تو بے قصور تھا، دوسرے دن بھی گو اس کا جرم واضح نہیں تھا، لیکن مسلسل 2 دن جھگڑنے کی وجہ سے ظاہر یہی تھا کہ اس شخص کے مزاج میں بھی کچھ فساد ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اولاً اسے اسرائیلی کو تنبیہ فرمائی کہ تم ہی شرارتی معلوم ہوتے ہو، پھر آگے بڑھ کر ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قبطی کو پکڑ کر علیحدہ کرنا چاہا کہ اسرائیلی ڈر گیا۔ وہ سمجھا کہ شاید آج مجھے سزا ملے گی، اس لیے مجھے ڈانٹا گیا ہے۔ اس نے خوف کے عالم میں یہ جملہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ گزشتہ روز آپ نے ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ اس جملے کا سننا تھا کہ قبطی نے جھگڑا چھوڑ دیا اور دوڑ کر فرعون اور اس کی کابینہ کو اطلاع دے دی کہ گزشتہ روز قتل ہونے والے قبطی کے قاتل موسیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گناہ کا صدور نہیں ہوا تھا بلکہ غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا تھا، اور اس پر آپ علیہ السلام نے فوراً ہی استغفار کیا تو اللہ پاک نے بخشش کا پروانہ بھی جاری کر دیا، وہ آپ کا مواخذہ نہیں ہوا۔ اسرائیلی کے اس طرح بولنے کی وجہ سے اس واقعے کی فرعون اور اس کے اہل دربار کو اطلاع پہنچ گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے اس عمل کے سرزد ہونے کو اپنی شان اور سلطنت کے لیے ایک تہدید سمجھا۔ وہ باہم مشورے کے لیے جمع ہوئے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، قوم فرعون کے سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ سنو، آپ یہاں سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یہ آدمی بظاہر وہی تھا جو بعد میں مومن آل فرعون کے نام سے مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام حزقیل تھا اور وہ فرعون کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا اور ان لوگوں سے اس کے قریبی روابط بھی تھے، ایسے مشوروں میں شریک بھی ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر مدد الہی کا انتظار کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ عرض کیا، اے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ شہر مدین کو چلے جائیں گے۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔